بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج میں یہ ویڈیو جو ہے وہ اردو میں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آواز پوری دنیا تک جانی چاہیے کہ آج ہمارے بنیر میں ایک اقلیتی جو کہ ایم پی اے ہے، ان کو عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی طرف سے نومینیٹ کیا تھا. ان کو آج وہ سیٹ مل گئی ہے صوبائی اسمبلی کے لیے. تو آج ان سے جانتے ہیں کہ ان کے احساسات کیا ہیں، اور یہ اس حوالے میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کے احساسات کیا ہے. ان کا نام ہے راجیش کمار. راجیش کمار، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ آئے، آپ نے کوریج کی. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے رحمت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. میں چیئرمین بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا، اور فخر بنیر چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا، اور اپنی پوری لیڈرشپ کا، سی ایم صاحب کا، عمر ایوب صاحب کا، اور اپنی کمیونٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے یہ ٹکٹ دی. اس وقت کیا احساسات ہے جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا نام اس پہ آ گیا ہے، فائنل ہو گیا ہے، تو کیا احساسات تھے اس وقت؟ یقیناً میرے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک مڈل کلاس فیملی والے بندے کو آپ اوپر لاؤ، ایک گراؤنڈ سے آپ اس کو اٹھا کے اور اس کو اسمبلی میں پہنچاؤ. یہ میرے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہے. اور یہ فرسٹ ٹائم یہ ہوگا کہ ایک ایسا ایم پی ہے جو اسمبلی میں جائے گا اور صرف جو ہے وہ غریبوں کے لیے آواز اٹھائے گا، اور وہ بھی ہائیس پہ جائے گا یا رشکے پہ جائے گا. کیونکہ نہ میرے پاس ٹرانسپورٹ ہے، نہ میرے پاس میرا اپنا گھر ہے، نہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایون یہ ہے کہ بس صرف میرے پاس اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو میں عمران خان صاحب کا اور فخر بنیر چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں. انہوں نے مجھے ڈھونڈا، انہوں نے مجھے یہاں سے پک کیا، تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں. مجھے یہ بتائیے کہ اکثر انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں مائنارٹیز کو ان کو حقوق نہیں ملتے. آپ اس ٹائم پہ، اس موقع پہ کیا کہیں گے کہ ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ یقیناً میں تو یہی کہوں گا کہ پاکستان میں جتنا مائنارٹی کو عزت دی جاتی ہے وہ کہاں پر بھی نہیں جاتی. کیونکہ میں خود جو دیکھنے میں آیا، ہر چیز جو ہے مائنارٹی کے لیے آسانی سے ہو جاتی ہے. ہم آفیسز جاتے ہیں، ہمارے کام بہت جلدی سے ہو جاتے ہیں. تو مائنارٹی کو انہوں نے وی آئی پی رکھا. اور اسپیشل خان صاحب نے، میں بات کروں گا، خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، ہماری حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، تو خان صاحب نے وی آئی پی جو ہے وہ مائنارٹی کو رکھا تھا. آپ کے سامنے کرتارپور کوریڈور جو سکھوں کے لیے کھولا، خان صاحب نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہمارے دل جو ہے وہ کھلے ہیں، آپ آئے، ہم نے اپنے دل کھولے ہیں. ہم نے بارڈر کیا چیز ہے، ہم نے اپنے دل کھوئے، آئے اور ہم سے ملے. یہی بات ہے. تو ہمارے مائنارٹی کو وی آئی پی یہاں پر رکھا گیا ہے. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم پرامن رہ رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ یہاں خوش ہیں. یہاں ہمیں کوئی اس طرح کوئی تکلیف نہیں ہے. مختصر الفاظ میں یہ بتائیے کہ کون سے ایسے ایشوز ہیں آپ کی کمیونٹی کے حوالے سے جس کو آپ ہائی لائٹ کریں گے یا اس پہ آپ بات کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہمارے کمیونٹی جو پہلے تھی وہ بہت کم تھی. ابھی ہماری کمیونٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو ہمیں کمیونٹی ہال کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ ہے. اور میرا یہ کوشش ہوگی کہ میں کمیونٹی ہال پہ کام کروں، کنسٹرکشن گرودوارے پہ کام کروں، ہیلتھ پہ کام کروں، اور ایجوکیشن پہ، اسپیشل بچوں کی ایجوکیشن پہ کام کروں، اور اسکالرشپ پہ بچوں کے کام کروں. کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائنینشلی ہر ایک بندہ جو ہے وہ کرائسس میں ہے، کیونکہ مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو بچے آگے پڑھ نہیں سکتے. تو میری کوشش ہوگی کہ ان کے لیے اسکالرشپ کا میں کچھ کروں. جی بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے سنا بھی اور دیکھا بھی کہ خان صاحب نے ایک ایسے بندے کو پک کیا کہ جو واقعی اپنے کمیونٹی کے مسائل سے باخبر ہے، اویئر ہے. میں ان کی پوری کمیونٹی کو اور راجیش بھائی کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں. اسی حوالے سے، اس سیٹ کے حوالے سے اور اس پوری ایکٹیویٹیز میں جو بندہ زیادہ فعال رہا ہے وہ عبدالعزیز بھائی ہے. ان سے بھی پوچھتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں. عبدالعزیز بھائی، پہلے تو میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اس حوالے سے آپ نے بڑی کوشش کی. اس موقع پہ کیا کہیں گے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، خصوصاً پاچا کلی پہ اور پھر پیر بابا پہ. تو ہمیں ایک دوسرا ایم پی اے بھی جو ہے یہاں سے اپنے گاؤں سے مل گیا. تو اس بات پہ ہم کافی خوش ہیں. اور سب سے بڑی بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک مڈل کلاس کا بندہ جو ہے راجیش بھائی، ہم سب ان کو جانتے ہیں. یہاں پہ ہم ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھیلتے سب انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. تو بڑی خوشی ہوئی ہے ان کے منتخب ہونے پہ. لیکن جو پی ٹی آئی کا جو نظریہ ہے اس کی جیت ہوئی ہے، میرٹ کی جیت ہوئی ہے. تو ہم سب جو ہے اس پہ بہت زیادہ مطلب خوش ہیں. اور پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ابھی موجودہ ہے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے، الیکشن سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں کہ الیکشن سے پہلے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ایک دفعہ اڈیالہ جیل سے باہر نکلے تو میں ان سے ملا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ خان صاحب کا
خان صاحب کی یہ ڈائریکشنز ہے کہ ان بندوں کو جو ہے ٹکٹ دینا ہے جن کے پاس نہ اپنی گاڑی ہو نہ ان کے پاس اپنا گھر ہو, جو مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ان کو سامنے لایا جائے. خیر کے پی کے میں تو جو ہمارے پرانے پارلیمنٹیرینس تھے ان کو موقع دیا گیا تھا پچھلے جنرل الیکشنز میں, لیکن پنجاب کے سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں, ادھر سندھ کے سائڈ پہ دیکھیں تو کافی سارے جو ہیں مڈل کلاس کے لوگ جو ہے وہ اس الیکشن میں ہمیں نظر آئے تھے. وہ دوسری بات ہے کہ پام 45 کے جیتے ہوئے جو ہمارے امیدوار ہیں ان کو پام 47 کے ذریعے ہرا دیا گیا تھا. نہیں تو آپ کو یہ قومی اسمبلی میں اور ہماری پنجابی اسمبلی میں آپ کو یہی سارے مڈل کلاس جو ہمارے لوگ ہیں یہی دیکھنے کو ملتے ہیں. اس حوالے سے ہم چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کے انتہائی زیادہ مشکور ہیں کہ انہوں نے راجیش کمار پہ اعتماد کیا ہے, پیر بابا پہ اعتماد کیا ہے, اور عمران خان کا جو نظریہ ہے اس کو پروان چڑھایا ہے. تو جتنا بھی ہم ان کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہوگا. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ کمیونٹی کے لوگ بہت خوش ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ راجیش بھائی اپنی کمیونٹی کے لیے اور اس علاقے کے لیے کچھ اس طرح کام کریں گے جو کہ یقیناً آگے جا کر ہمارے سب کے لیے فائدہ مند ہوں گے. اچھا جی, یہ بتائیے کہ آج آپ کی کمیونٹی سے پروونشل اسمبلی کے لیے بھی ایک بندہ منتخب ہو گیا ہے, اس حوالے سے آپ کیا اس موقع پہ آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں خان صاحب کا اور پہاڑ بنیر بیرسٹر صاحب, چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے. اور ہمارے بھائی مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں راجیش, بٹ یہ اچھے ایجوکیٹر ہیں اور ان کا جذبہ بھی اچھا ہے. تو امید رکھتا ہوں کہ یہ اچھے طریقے سے قوم اور ملک کی خدمت کریں گے. اور میں اپنے تمام اہل وطن کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جس کرائسس سے ہمارا ملک گزر رہا ہے نا, تو ایسے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے کہ ٹیلنٹ والے بندے آگے آئیں اور کچھ ملک کے لیے کریں, نوجوان ٹیلنٹ. تو ایک بار پھر میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تحریک انصاف کی پوری ٹیم کا, کہ جنہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے. بہت شکریہ سر. آخر میں آپ یہ بتا دیں کہ انٹرنیشنلی اور خاص طور بھارت میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ کمیونٹی جو کہ مائنورٹی ہے ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں؟ نہیں جی, ایسی بات تو نہیں ہے. اصل میں ایسا ہے کہ ہم یہاں جو رہتے ہیں نا, سب مسلم اور یا ہمارے سکھ بھائی, ہندو بھائی جو بھی یہاں رہتے ہیں بالکل امن کے ساتھ رہ رہے ہیں. اس طرح کوئی واقعہ نہیں ہو رہا. وہ چیدہ کبھی کبھی ہو بھی جاتے ہیں, لیکن اس میں ملک کا کچھ وہ نہیں ہوتا نا, کرائسس تو چلتے رہتے ہیں. تو اس طرح کو جو مسئلہ ہمارے پاس نہیں ہے اس طرح کا. ہاں جی, بہت شکریہ. ہم تو بہت شکر گزار ہیں بیرسٹر صاحب کے بھی اور اپنے خان صاحب کے کہ انہوں نے ہمارا جو نمائندہ ہے راجیش کمار ان کو چن لیا ہے. چونکہ مڈل کلاس کا ہے لیکن پھر بھی اتنا اس کا اپنا جذبہ ہے, اس جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے بیرسٹر صاحب نے فیصلہ کیا ہے. تو ہمارے بنیر کے لیے یہ بہت خوش آئند بات ہے اور بہت خوش ہیں ہم, پوری کمیونٹی مبارکباد کے مستحق ہیں. جی بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ بات میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ جو باتیں ہو رہی ہے وہ بالکل غلط ہے. یہاں پہ جو مائنورٹیز ہے ان کے حقوق بھی حاصل ہے, وہ پارلیمنٹ تک بھی جا سکتے ہیں. اور عمران خان کی پارٹی نے دوبارہ یہ بات ثابت کی ہے کہ یہاں پہ کے لوگ اعتماد کر کے ان کو آگے لائے.